ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے۔ جب آزادی ملی، ماؤں کے چہروں پر خوشی تھی، بہن بھی خوش تھی۔ کیوں؟ 200 سال تک انگریزوں نے ہندوستان پر راج کیا اور یہاں کے بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں کو انہوں نے غلام بنانا چاہا اور یوں کہنا چاہا یہ لال قلعہ ہمارا ہے، یہ فلاں چیز ہماری ہے، یہ کیرلا کی سرزمین ہماری ہے، یہ بھاگلپور کی زمین ہماری ہے، اور وہ ہماری زمین پر قبضہ کرنے لگے۔ زمین ہماری، سامان ہمارا، حکومت غیروں کی، حکومت وہ کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے انگلیوں پر نچاتے تھے۔ قربان جائیے ہمارے اکابرین پر، جنہوں نے اپنے کفن کو سر پر باندھ کرنے کے لیے اور یوں کہا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، چاہے وہ مہاتما گاندھی جی ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، سبھاش چندر بوس ہو، اسی طریقے سے مولانا حسین احمد مدنی ہو، شیخ الاسلام شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی ہو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، یہ بڑے بڑے علماء ہیں جن کے قربانیوں سے آج ہندوستان کے چپا چپا پر ان کے خون سے رنگین ہے۔ ٹامسن کہتا ہے اپنی تحریر کے اندر کہ میں نے دہلی کے اندر دیکھا علماء کی گردن لٹکی ہوئی ہے۔ ٹامسن کہتا ہے میں نے دہلی کے اندر دیکھا علماء کو بوریوں میں بھر کر سمندروں میں ڈالا گیا، کنووں میں ڈالا گیا آزادی کے لیے۔ ارے اے لوگوں، ہندوستان کی آزادی کے لیے سبوں نے قربانیاں دی ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سبوں نے مل کر محبت کا پیغام دیا ہے۔ آج ہمارا دیش جب سونے کی چڑیا بنتی ہے، ہمارا دیش سونے کی چڑیا کہی جانے والی آج نفرت و عداوت، بغض و حسد کے چپیٹ میں آ گیا۔ فرقہ وارانہ طاقت ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان اور ہندوؤں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، آؤ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں اور اپنے وطن کو دوبارہ ہم سونے کی چڑیا بناتے ہیں۔ یہ وطن ہمارا کل بھی آباد تھا، یہ وطن آج بھی ہمارا آباد رہے گا۔ ہمارا ہندوستان مہان تھا اور ہمارا ہندوستان مہان رہے گا۔ اگر کوئی فرقہ پرست طاقت آئیں گی اور وہ آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے، اے لوگوں، اے ہندوؤں، اے مسلمانوں، تم تو ایک بھائی بھائی ہو، ان کو منہ توڑ جواب دے کر راستے سے ہٹا دو، کیونکہ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپسی بھائی چارگی کو ختم کرے، جو آپسی بھائی چارہ کو ختم کرے۔ ہمیں تو آپسی محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ آج اگر ہم افطار پارٹی کرتے ہیں تو ہندوؤں کو بھی دعوت دیتے ہیں، شادی بیاہ میں ہم ہندوؤں کو بھی بلاتے ہیں، وہ بھی اپنی شادی میں ہمیں بلاتے ہیں، اپنے غمی میں ہمیں بلاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر چاہیے جو لوگ لڑوانا چاہتے ہیں، جو سیاست دان جو آپس میں ہندو مسلمان کو چناؤ کے لیے اور ووٹ لینے کے چکر میں لڑوانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں یہ دیش کسی ایک کا نہیں ہے، یہ دیش کسی ایک کا نہیں ہے۔ اس دیش میں قانون ہے جو بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے لاگو کر دیا اور پورے ہندوستان والوں کو یوں کہا جاؤ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کھلی آزادی ہے، اپنے مذہب پر چلیے، آپ نماز آزادی کے ساتھ پڑھیے، دوسرے انسان مندر میں جا کر گھنٹہ بجائے، دوسرا انسان مسجد میں جا کر اذانیں دیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھے، یہ قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن آج ہمیں کچھ لوگ ڈرا دھمکا کر ہمیں یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہندوستانی نہیں ہے، انہیں پاکستان بھیج دیا جائے۔ اے لوگوں، اس ہندوستان کی سرزمین سے پوچھو، جاؤ اگر تمہیں یقین نہیں ہے لال قلعے سے پوچھو، تمہیں یقین نہیں ہے جامع مسجد سے پوچھو، تمہیں یقین نہیں ہے انڈیا گیٹ سے پوچھو، تمہیں یقین نہیں ہے حیدرآباد کی چار مینار سے پوچھو، یا تمہیں مسلمانوں کے خون کی گواہی دیں گے اور یوں کہیں گے اے دیش واسیوں تم مسلمانوں کو پریشان نہ کرنا، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بزرگوں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہے جس کے بدولت ہندوستان کو آزادی ملی۔ ہم اپنے بزرگوں کو نہیں بھلا سکتے ہیں۔ میں اپنے دیش کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہوں، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے وطن کے خلاف ایک لفظ بولنا پسند نہیں کرتا، میں اپنے دیش کے خلاف ایک شبد بھی سننا نہیں چاہتا ہوں۔ میرا دیش مہان دیش ہے، میرا دیش مہان دیش ہے، میرے دیش میں جو چل رہا ہے، اس لیے اے لوگوں ہمیں آپسی محبت کو بڑھاوا دینا ہے۔ آج یوم آزادی ہے، 15 اگست 2025 ہے، بڑی خوشیوں کا تہوار ہے، سال میں ایک بار آتا
آتا ہے دھوم دھام سے ہم لوگ مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دیش کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔